بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی ہے ان مختلف اور متفرق مسائل کی جس کا تعلق ایک مسلمان کی روزمرہ کی زندگی سے ہے۔ جیسے پچھلی 3 مجلسوں میں تفصیل کے ساتھ بات ہوئی کھانے پینے سے متعلق اور اس کے آداب سے متعلق، آج کی مجلس میں انشاءاللہ بات عرض ہوگی ایک مسلمان کے پہننے اوڑھنے یعنی لباس پہننے اور زیب و زینت اختیار کرنے بننے سنورنے کے اعتبار سے، چونکہ صاف ستھرا اور نظافت کے ساتھ رہنا یہ ہمارے دین کا بھی تقاضا ہے۔ صرف انسانی مزاج نہیں کہ انسانی مزاج صاف ستھرا رہنا چاہتا ہے، بلکہ یہ ایک مستقل عبادت ہے، سنت ہے، شریعت کا حکم ہے کہ ایک مسلمان کا لباس صاف ستھرا ہو، اس کا جسم صاف ستھرا ہو، اس کے لباس کی ہر چیز، اس کے جوتے جگہ ہر چیز صاف ستھری ہو۔ تو اس میں چند باتیں ہیں جو آداب سے متعلق ہے۔ پہلی بات فرماتے ہیں کہ کبھی بھی پیر میں ایک جوتا پہن کر مت چلو۔ حدیث پاک میں بھی اس کی ممانعت آتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو 2 پیر دیے، ہر پیر کا جوتا مستقل ہوتا ہے۔ تو اگر انسان ایک پیر میں جوتا ڈال دے اور دوسرے میں ننگے پیر ہو تو یہ خلاف سنت ہے، خلاف ادب ہے، اس کو منع کیا گیا کہ ایسا نہ کرے۔ اور ممانعت کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کی ظاہری حیت بری لگتی ہے، ایک ہیولہ لگے گا کہ پتہ نہیں کون پاگل مجنون آ رہا ہے، ایک پیر میں جوتا ہے ایک میں نہیں ہے، تو لوگ کیا سمجھیں گے اس کو دیکھ کر کہ شاید یہ کوئی ہلا ہوا آدمی ہے، کس کا ہوا آدمی ہے، پاگل ہے۔ اور دوسری بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ جسم کا جو توازن اور بیلنس ہے، ایک پیر میں جوتا ہے ایک میں نہیں ہے، اب جا رہا ہے کہیں زمین اونچی نیچے ہو گئی یا جلدی جانا پڑ گیا، بیلنس آؤٹ ہو گیا، گر گیا، جسم کو تکلیف ہو گئی، چوٹ پہنچ گئی، زخم لگ گیا، اس کو منع کر دیا گیا۔ اس لیے یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ بسا اوقات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پیر چلتے تھے، یہ ثابت ہے۔ اس لیے علماء نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ کبھی کبھی مسلمان کو بغیر جوتوں کے بھی چل لینا چاہیے اتباع سنت میں، لیکن اس جگہ اس کا اہتمام کرے جہاں لوگوں میں دین کی سمجھ ہو، یہ بھی سمجھ لیں۔ ورنہ آپ نے ابھی مسئلہ سنا اور کہا چلو یار آج بلڈنگ تک پیدل جاتے ہیں، باہر نکلیں گے لوگ کہیں گے اس کے چپل مسجد میں چوری ہو گئے، یا لوگ کہیں گے کہ شاید آج اس نے دوائی نہیں کھائی، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ نہیں سمجھتے نا، ایک ہم نے وہ ماحول اور وہ تربیت کی ہی نہیں اپنی معاشرت کی کہ انسان کو سنت اور دین سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ حالانکہ ننگے پیر چلنا یہ بھی ایک سنت ہے۔ ہمارے حضرت استاد صاحب ہیں بنوری ٹاؤن میں، جو ہمارے حدیث کے استاذ ہیں، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف غزنوی صاحب دامت برکاتہم، تو استاد صاحب دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، اور اللہ پاک نے اتنی عزت دی کہ فراغت کے بعد پھر دیوبند کی مسجد میں 10 سال امام رہے، دیوبند کی مسجد میں جہاں بڑے بڑے جبال العلم نماز پڑھتے تھے۔ فراغت کے فوراً بعد فرماتے میں استاذ بھی لگا اور میں امام بھی لگا، 10 سال حدیث کی مختلف فنون کی کتابیں بھی پڑھائی، امام بھی بنے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے موقع دیا تو ریاض یونیورسٹی جو ہے سعودی عرب میں، جامعہ ابو سعود یونیورسٹی ہے بہت بڑی،
تو وہاں جانے کا موقع ملا، 4 سالہ وہاں کورس تھا عربی کا، تو فرماتے ہیں میں وہاں گیا 4 سال، پھر استاد صاحب نے وہاں پڑھا۔ وہاں ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں اور بڑے مشہور ہیں، اور کچھ عرصہ قبل ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کا نام تھا شیخ عثیمین۔ یہ حج عمرے پر جو حضرات جاتے ہیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ آپ بس میں بیٹھے یا کہیں جا رہے تو رسالے تقسیم ہوتے ہیں، پاکٹ بک ہوتی ہے نا، اس میں حج کے مسائل، عمرے کے مسائل، یہ ساری چیزیں۔ یہ انہوں نے اپنے مقامی علماء کی ترتیب پر مسائل لکھے، اگرچہ ہم میں اور ان میں بعض دفعہ مسائل کا فرق بھی ہوتا ہے، اس لیے اس میں تو انسان اپنے علماء سے ترتیب میں چلے۔ شیخ عثیمین بہت بڑے عالم گزرے، اللہ والے۔ تو استاد صاحب فرمانے لگے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا کہ جب وہ درس دے کے فارغ ہوتے کلاس میں اور باہر نکلتے تو اپنے گھر تک جاتے ہوئے جوتے طالب علم نے اٹھائے ہوئے ہاتھ میں، لیکن حضرت پیدل جا رہے، بغیر ننگے پیر جا رہے ہوتے۔ تو فرمایا شروع میں تو مجھے تھوڑا اشتباہ ہوا کہ اس کی وجہ، تو پھر بعد میں جب حضرت سے پوچھا تو انہوں نے وہ حدیث دکھائی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باوجود اس کے کہ جوتے موجود ہوتے تھے، نالین مبارک موجود ہوتے تھے، آپ کچھ دیر کے لیے ننگے پیر چل لیا کرتے تھے۔ لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ ہم اس سنت پر وہاں عمل کریں جہاں لوگوں میں سمجھ ہو، کچھ سمجھ بوجھ موجود ہو۔ تو یہ تو ثابت ہے حدیث سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک پیر میں جوتا ہے اور ایک میں نہیں ہے اور آپ اس طرح اٹھک بیٹھک کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ نہیں، یہ منع ہے، آداب کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر انسان نے سردی کی وجہ سے یا موسم کی وجہ سے جسم سے کوئی چادر وغیرہ لپیٹ لی، جیسے ہوتا ہے عام طور پہ سردیوں میں سفر میں انسان چادر اوڑھ لیتا ہے، تو اس سختی اور اس انداز سے نہ لپیٹے کہ اس انسان کو چلنے میں یا پھر کسی موقع پر ہاتھ نکالنے میں مشکل پیش آ جائے۔ اب اتنی سختی سے اس کو ٹائٹ کر کے باندھ دیا جسم سے کہ اب چلتے ہوئے جو ہے پیر اٹھانے میں ہی مسئلہ ہو رہا ہے۔ اس سے بھی نقصان کا اندیشہ ہے کہ کہیں بھاگنے کی ضرورت پڑ گئی یا اچانک کوئی آواز آئی، انسان گھبرا جاتا ہے، تو اب آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، گر پڑے گا۔ یا اسی طریقے سے ہاتھ دونوں بند ہو گئے اب بالکل، اور اب ارجنٹ کوئی کام بن گیا، کوئی ضرورت پڑ گئی، اب ہاتھ اتنی جلدی نکل نہیں سکتا ہے اندر سے۔ یعنی آپ اس مبارک دین کے آداب کا اندازہ لگائیں، کتنی خوبصورت زندگی کے ایک انسان بن کے زندگی گزارے۔ تو جسم سے کوئی چیز لپیٹی ہو تو وہ بھی اتنی ڈھیلی ہو کہ بوقت ضرورت آپ کو دوڑنا پڑے تو دوڑ سکے، بوقت ضرورت ہاتھ نکال کے بٹن دبانا پڑے، کوئی چیز لینی پڑے، کوئی چیز روکنی پڑے، آپ روک سکیں اس کو۔ تو ایسا تنگ کر دینا اس کو کہ جس سے جسم بالکل جام ہو جائے، پیک ہو جائے، اس کو منع کیا گیا۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان لباس تبدیل کرنے لگے، کپڑے پہننے لگے، تو سنت یہ ہے کہ دائیں طرف سے کپڑے پہننے کا آغاز کرے، دائیں طرف سے۔ مثلا قمیص پہن رہا ہے تو کون سی آستین پہلے؟ دانی والی، دانی آستین۔ اور جب شلوار پہن رہا ہے، نیچے کا لباس پہن رہا ہے، تو کون سا پائنچہ پہلے ہو؟ داہنا۔ پہننے میں تو اس ترتیب کو پیش نظر رکھے کہ دائیں جانب پہلے ہو۔ اسی طرح جوتے پہننے لگے تو کس جوتے میں پہلے پیر ڈالے؟ سیدھے پیر جوتے میں پیر ڈالے۔ اور جب اتارنے لگے تو اب ترتیب الٹ ہو جائے گی، سمجھ گئے؟ اتارنے میں اس کے برعکس، کیا مطلب؟ اب قمیص کرتا اتارتے ہوئے کون سی جانب کو پہلے نکالے؟ بائیں جانب کو۔ شلوار میں بائیں جانب کو، جوتے میں بائیں جانب کو۔ یہ سنت ہے ہماری زندگی میں، روزانہ کی بنیاد پر ہم اس سنت پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن غافل ہے۔ کتنی سنتیں ہم سے روزانہ ضائع ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، موقع ہمیں ملتا ہے۔
تو ان چیزوں کو کبھی بھی انسان ہلکا نہیں لے، اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ جب انسان ان سنتوں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ پاک سنتوں کی عظمت، محبت، عقیدت دل میں ڈال دیتے ہیں، بڑے لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں، اور ہم جیسے کمزور لوگ چونکہ صرف زندگی کی بنیاد پہ چلتے ہیں تو لہٰذا سیدھا پہلے ہو گیا، الٹا پہلے ہو گیا، کوئی بھی ہو گیا تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی کام کرتے رہیں۔ تو بحیثیت ایک مسلمان کے ان چیزوں کو سیکھیں بھی، اس پر عمل بھی کریں، اور جہاں تک میری اور آپ کی حیثیت ہے، دائرہ کار ہے، ہم ان سنتوں کی اور ان آداب کی تعلیم بھی دیں، اس کا اہتمام بھی کروائے، اپنے بچوں کو سکھائیں بھی بچپن سے۔ ماں بچوں کو کپڑے پہنا رہی ہے، اسی وقت اپنے گھر والوں کی تربیت کریں کہ بھئی اس بچے کا پہلے سیدھا ہاتھ ڈالیں، پھر الٹا ہاتھ ڈالیں۔ اب ماں کی گود میں اس بچے کی تربیت ہوئی، یہ بچہ بڑا ہوگا، یہ سنتوں کو سیکھ کے بڑا ہوگا، تو کتنی برکتیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جب انسان لباس پہن لے، کپڑے تبدیل کر دے، تو ایک دعا حدیث میں ایسی سکھائی گئی کہ جو مسلمان کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ دعا پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے پچھلے صغائر گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ وہ مسنون دعا اس موقع کی کیا ہے؟ آپ حضرات نے سنی ہوگی اور اس کو لازماً یاد کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، بس اتنی سی دعا ہے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا، تمام تعریفیں خاص ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ لباس، یہ پوشاک پہنا دی، میرا جسم چھپا لیا۔ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ، اور مجھے ایسا ستر والا لباس اس ذات نے عطا کر دیا بغیر میری کوشش اور طاقت کے، اپنی طرف سے دے دی۔ اب دیکھیں یہ جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے تو میں اور آپ کہیں گے کہ جی میں تو خرید کے لایا ہوں، 1200 روپے گز خرید کے لایا ہوں، درزی کو 1000 روپے الگ دیے، دھوبی کو 80 روپے الگ دیے، مفت میں کہاں ملا ہے؟ لیکن یہ جو کپڑا بنا ہے دوستو، اس کے بننے کے مرحلے کو ذہن میں سوچیں، اس کی بنائی کہاں سے شروع ہوئی، یہ بنا کہاں پہ، کس ہاتھوں میں آیا، اس پہ رنگ کیسے چڑھا، بازار تک کیسے پہنچا۔ اگر اللہ پاک اس کیڑے کو پیدا نہ کرے جس سے دھاگا نکلتا ہے تو یہ انسان لباس کیسے بنائے گا؟ اگر اللہ پاک روئی کی فصل کو روک دے، بند کر دے، تو انسان لباس کیسے بنائے گا؟ تو معلوم ہوا کہ لباس کی نعمت کس کی عطا ہے؟ اللہ پاک کی عطا۔ اس لیے اس دعا کا اہتمام، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت۔ تو مسنون دعائیں اپنے پاس رکھیں، شروع میں یاد نہیں ہو دیکھ کر پڑھیں اس کو، لیکن پڑھیں ضرور۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ مسلمان مرد یا عورت یا بچہ لیکن ایسا لباس اور ایسی پوشاک نہ پہنے کہ جس میں جسم ظاہر ہوتا ہو یا جس میں بے پردگی اور بے ستری ہوتی ہو، ایسے لباس پہننے کو اللہ پاک نے منع کر دیا۔ تو آج چونکہ عقل الٹ گئی، گناہوں کی وجہ سے عقل پہ پردے پڑ گئے، اب نعوذ باللہ آج کا مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جو دنیا کے مزاج کے مطابق ہو، جو دنیا قبول کرے، جو فیشن چل رہا ہو، لباس وہ پہننا ہے۔ اب چاہے اس میں کندھا ننگا ہے، اس میں ہاتھ کی کلائیاں ننگی ہے، نعوذ باللہ اس میں گھٹنے ننگے ہیں، اس میں کمر نظر آ رہی ہے، اس میں مستورات کے بال نظر آ رہے ہیں، کچھ بھی، لیکن پہننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیشن چل پڑا ہے، لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور جس نے ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا، ساتر لباس پہنا، ایک مسلمان والا لباس پہنا، آپ چلے جائیں کسی تقریب میں، لوگ آپ کو ایسی نظروں سے دیکھیں گے کہ جیسے آپ کسی غلط جگہ بن بلائے مہمان چلے گئے، آپ کو اپنا آپ عجیب لگنے لگے گا۔ معاشرت خراب ہو گئی،
اسلامی دینی شرعی آداب زندگیوں سے نکل گئے، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ اور آج دنیا اور خاص طور پہ ہمارا ملک اس سنت اور ادب کی کمزوری کے نقصانات کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ عزتیں محفوظ نہیں رہی، بچے بچیاں مستورات کھلے عام سڑکوں پہ غیر محفوظ ہو گئے۔ آج تک کسی نے یہ جرت نہیں کی جو اب یہ اتنی خرافات ہو رہی ہے اور دھڑلے سے ہو رہی ہے، دنیا کے سامنے ہو رہی ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ ہم نے خود پہلے اپنے آپ کا حلیہ ایسا بنایا نعوذ باللہ کہ ہمارا وہ بے ساتر لباس داعی بن جاتا ہے۔ آپ اگر گوشت ایک برتن میں ڈال دیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر کے دروازے کے باہر ایک بلی بیٹھی ہے فاصلے پر، لیکن اس کو مہک جائے گی تو وہ باہر سے آواز شروع کر دے گی، ایسا ہے نا، وہ میاؤں میاؤں شروع کر دیتی ہے، وہ دم اٹھا دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مرغوب چیز کی خوشبو اس کی ناک میں چلی گئی، تو وہ آواز نکال رہی ہے، ضرورت ہو گئی اس کو۔ یہ تو جانور ہے جس کے پاس شعور انسان کے مقابلے میں 100% کا ایک حصہ بھی نہیں ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے جس کا شعور اتنے اعلیٰ درجے کا ہے۔ اب اس فتنوں کے معاشرے میں جہاں اس نوجوان نسل نے صبح بھی گناہ دیکھیں، شام بھی گناہ دیکھیں، رات بھی گناہ دیکھیں، ان کو گناہ سکھائے جاتے ہیں باقاعدہ، ایسی نسل کے سامنے اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں اگر وہ ایسے غیر مناسب لباس میں نکلے گی تو معذرت کے ساتھ قصور ان کا بھی ہے کہ انہوں نے ان کو دعوت دے دی، ان کو متوجہ کر دیا اپنی طرف، صرف یہ کہہ دینے سے کہ بھئی ایک آزاد ملک ہے، آزاد معاشرہ ہے، ہم جو چاہے پہنے، جس طرح چاہے پہنے، جو چاہیں کریں، ہماری مرضی ہے، ہم اپنی ترتیب پر چلیں۔ تو سوال یہ ہے کہ 1947 میں اس ملک کو الگ کرنے کی ضرورت پھر کیا تھی؟ یہ چیزیں تو اس پڑوس میں آپ کو اس سے بہت اچھے انداز میں مل رہی تھی۔ کہاں ہے وہ دو قومی نظریہ، 2 نیشن تھیوری کہاں ہے کہ اسلام الگ ہے، ہندو الگ ہے؟ ایک اسلامی نظام ہے، اس لیے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب مرحوم سے جب پوچھا گیا 1947 میں کہ آپ ملک بنانے چلے ہیں اور اس کو اسلامی ملک کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی نظام، آئین، قانون ہے؟ انہوں نے کہا سوال بالکل غلط ہے، ہم نظام بنائیں گے نہیں، ہمارے پاس نظام 1400 سال پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شکل میں لا چکے۔ اگر بانی پاکستان نے اس ملک کے بناتے ہوئے قرآن کو اس ملک کا نظام کہا، آئین کا، تو ہم کس رخ پہ چل رہے ہیں آج؟ صرف نام لینے سے تو کام نہیں چلے گا۔ اس لیے آج جو یہ نقصانات ہیں، ہماری مستورات، بچیاں بچے غیر محفوظ ہو رہے ہیں، اس میں بہت بڑا عمل دخل ہماری غیر ذمہ داری کا بھی۔ خاص طور پہ اپنی بچیوں، اپنے مستورات کی ایسی تربیت کریں، ان کو سکھائیں، انسان اچھا لباس پہنے، زیب و زینت اختیار کریں، خوبصورتی، کوئی منع نہیں ہے۔ منع یہ ہے کہ آپ ایسا لباس پہنے جس سے نعوذ باللہ آپ کا جسم، آپ کی حرمت، آپ کی عزت بے اہمیت ہو کر رہ جائے۔ اسی طرح مردوں کے لیے بھی منع ہے۔ اتنے چست کپڑے، اتنی چست پینٹ شرٹ پہن لی کہ اس سے جسم کے جو اعضائے مستورہ ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ بعض نوجوان اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، اب یہ ہے مسائل حیا کے، لیکن سمجھنا ضروری ہے، اس طرح کپڑے پہنتے، پینٹ پہنتے کہ رکوع سجدے میں گئے اور نعوذ باللہ شرمگاہ کا کچھ حصہ ظاہر ہوتا ہے پیچھے سے، احساس ہی نہیں ہے، اس کو عیب ہی نہیں سمجھتے ابھی۔ تو ان چیزوں میں بہرحال بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ستر والا لباس اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ایسا طبقہ جو بہت زیادہ قیمتی لباس اور پوشاک ہر وقت پہنتا ہو اور زیب و زینت کی سوچ اس پر غالب ہو، تو ان کے پاس زیادہ دیر مت بیٹھا کرو،
ورنہ دنیا کی ہیوس بڑھتی چلی جائے گی، ہیوس بڑھتی چلی جائے گی۔ اب یہ تو مجالست ہے نا، آپ جس طبقے کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے وہ چیز آپ کے مزاج کا حصہ بنتی چلی جائے گی۔ اب ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ذرا ایسے طبقے سے میرا تعلق ہو، اونچ اٹھنا بیٹھنا ہو، جو ذرا ایلیٹ کلاس ہو، اپڈیٹ طبقہ ہو۔ اب وہاں بیٹھیں گے تو وہاں کیا بات ہوگی؟ اتنے کروڑ وہاں ٹرانزیکشن ہو گئی، آج اس سال یہ گاڑی کا جو ہے نیا وہ آیا، ماڈل آیا ہے، آج یہ جگہ میں نے دیکھ لی، اور یہ وہ فلاں جگہ کا برانڈ ہے، اور یہی باتیں ہیں نا۔ ظاہر سی بات ہے وہاں 6 نمبر کا مذاکرہ تو نہیں ہو رہا، یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو جب میں وہاں سے اٹھوں گا تو کیا ہوگا؟ دل دماغ پہ ایک بوجھ لے کر کہ میرے پاس تو ایسی گاڑی بھی نہیں ہے یار، میرا تو گھر بھی چھوٹا ہے، لباس بھی ہے، ایک بوجھ لے کے آ جاؤں گا اپنے گھر۔ پھر یا تو اپنے بڑوں کو پریشان کروں گا، تنگ کروں گا، اور اگر بڑے نہیں ہیں تو پھر کمائی کے 2 نمبر راستے تلاش کروں گا کہ بس آ جائے، حرام راستے سے آئے، کسی سے چھین کر آئے، دھوکے سے آئے، خیانت سے آئے، رشوت سے آئے، آ جائے۔ اس لیے انسان اعتدال والی زندگی گزارے، ہر مجمع کے ساتھ بیٹھنے کی عادت بنائے، ہر مجمع کے ساتھ بیٹھنے کی عادت بنائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جب، اب دیکھیں نا، مسجد میں انسان بیٹھتا ہے تو دائیں طرف ایک اچھے لباس والا ہے، بائیں طرف کمزور لباس والا ہے، تو انسان جب اس کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بھائی، مجھے تو اللہ نے بہت اچھا دیا، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، اس کے کپڑوں میں پیون لگے ہوئے ہیں۔ تو اعتدال کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور آپ صرف بڑے طبقے کو فوکس کر دیں گے تو پریشان زندگی ہو جائے گی بالکل۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ انسان جب لباس بنائے، نہ تو بہت زیادہ پرتکلف ہو، نہ بہت زیادہ ردی اور گھٹیا درجے کا ہو، بلکہ درمیانہ ہو اور صاف ستھرا ہو۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ جی میرے مزاج میں بڑی سادگی، یہاں پھٹا ہوا ہے، وہاں پھٹا ہوا ہے، یہاں پان لگا ہوا ہے، وہاں گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک نے نوازا ہوا ہے، لیکن جان بوجھ کے ایسے کپڑے پہن رہا ہے کہ جس سے ایک شخصیت متاثر ہو رہی ہے، یہ بھی پسند نہیں ہے دوست۔ انسان لباس صاف ستھرا پہنے، دھلا ہوا پہنے، خوشبو کا اہتمام کرے۔ ہاں بہت زیادہ منقش و مزین اور یہ چیزیں ڈھونڈنا، یہ منع کر دیا گیا، اعتدال کے ساتھ زندگی میں۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ انسان سر کے بالوں میں، داڑھی کے بالوں میں تیل اور کنگھی کا اہتمام کریں، لیکن ہر وقت اسی دھن میں نہ لگا رہے۔ دھن کہتے ہیں کہ بس یہی میرا کام ہو، یعنی اب داڑھی میں اور سر کے بالوں میں تیل لگانا سنت ہے، یہ تو آپ جانتے ہوں گے، تیل لگانا سنت ہے۔ پھر خاص طور پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے بالوں میں تیل لگانے کا اس درجہ اہتمام کرتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں آپ نے ایک کپڑا رکھا ہوا تھا سر کے بالوں کے لیے، ایک کپڑا تھا جو تیل لگانے کے بعد آپ اپنے بالوں پہ باندھ دیتے تھے، اس لیے کہ تکیہ ہے، بستر ہے، وہ متاثر نہ ہو۔ تو وہ جو کپڑا تھا ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے تیلی کا ہو۔ تیلی جانتے ہیں جو تیل کا کام کرتے ہیں نا؟ اب تیل کا کام کرنے والوں کے پاس ایک کپڑا ہوتا ہے جس سے وہ تیل نکال کے بار بار اپنے ہاتھ پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اب شام تک اس کپڑے کی حالت دیکھیں تو وہ تیل میں لت پت نظر آئے گا۔ تو تشبیہ دی کہ تیل اتنے اہتمام اور مبالغے سے لگاتے تھے کہ وہ کپڑا پورا تیل سے بھر جاتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ سر کے بالوں کا خیال تھا، داڑھی کے بالوں کا خیال تھا۔ صرف بال رکھنا کمال نہیں ہے، اس لیے ایک صحابی آیا آپ علیہ السلام کے پاس، سر کے بال بڑے تھے لیکن بکھرے ہوئے تھے، ایک چہرے پر ایک تکلیف کے آثار تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بال رکھے تو کیا کرے؟ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کا اکرام کرے، اکرام کرے، اس کا خیال رکھے۔ پھر تو آپ تیل لگائیں، پھر اس کے اندر کنگھی کریں۔ اس لیے ہمارے مدارس میں طلباء کو کہتے ہیں بھئی بال نہیں رکھیں، مدارس میں منع کرتے ہیں کہ بھئی بال نہیں رکھیں۔
تو اس پہ بعض دفعہ بچے تو خیر بچے ہیں لیکن بڑے بھی گلا کرتے ہیں. ہم تو گزرتے ہیں ان مراحل سے نا، کہتے ہیں آپ سختی کرتے ہیں یا نہیں کرنے چاہیے. تو ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ کے جو محتمم صاحب ابھی فوت ہوئے، وہ ہمیشہ ایک بات طلباء سے کہتے تھے کہ دیکھیں ہم آپ کو بال رکھنے سے منع نہیں کر رہے، ہم آپ کو اپنا وقت محفوظ کرنے کا کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ صرف بال رکھنا نہیں ہے، پھر آپ کو تیل لگانا ہے، اس میں شیمپو کرنا ہے، اس کو صابن سے دھونا ہے، اس میں کنگھی کرنی ہے تاکہ بے اکرامی نہ ہو جائے. تو کہا طالب علم کے پاس اتنا وقت ہے نہیں ہے نا. تو کہا ہم نے تو آپ کی چھٹی کرا دی، آپ کو سہولت دے دی. تو طالب علم کے لیے ممانعت اگر ہوتی ہے تو وجہ یہ ہے. لیکن بڑے حضرات یا فارغ حضرات سنت بال رکھنا چاہیں بالکل رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر اس کا یہ اکرام کرنا بہت ضروری ہوگا کہ اس میں میل نہ ہو، جوئیں نہ ہو، خشکی نہ ہو، بکھرے ہوئے نہ ہو. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے کوشش کریں کہ 3 سلائی سرما دونوں آنکھوں میں لگا لیں. یہ بھی آپ علیہ السلام کی محبوب سنت ہے. آپ کے پاس ایک سرمدانی تھی، سلائی تھی جو آپ کے سرہانے رہتی تھی. آپ جب رات سونے کے لیے تشریف لے جاتے تو اس سلائی کو سرمدانی میں اچھی طرح لگا کے 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں، 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں، اور ایک روایت میں 3 سلائی دائیں میں اور 2 سلائی بائیں میں. یہ بھی ثابت ہے، وہ بھی سنت ہے، یہ بھی دونوں کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کی روشنائی میں اضافہ ہوتا ہے، آنکھیں محفوظ اور مضبوط رہتی ہے. تو رات کو بھی انسان کبھی کبھار کیا کرے؟ سرما لگانے کا اہتمام کر لیں، سنت کا اجر بھی ملے گا، آنکھوں کی بینائی بھی محفوظ ہو جائے گی. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.